اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور انسان کی تربیت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سیرت کے ذریعے آہستہ آہستہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کی تبلیغ بھی کرتے رہے اور عملی جامہ پہنا کر بشریت کو دعوت بھی دیتے رہے۔ انسان جس کمال تک جانا چاہتا ہے اور جن کمالات کو وہ طے کرے گا، ان کی ایک پوری فہرست ہے، قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ لیکن اس فہرست کو بیان کرنے سے پہلے کہ انسان کہاں سے چلا، کہاں تک یہ جائے گا اور کن کن کمالات سے ہوتے ہوئے اپنے اصلی مقصود تک جا پہنچے گا۔ ظاہری طور پہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی یہ مادی کائنات جس سے تھوڑی بہت ہماری آشنائی ہے، یہاں پہ اگر ان عوالم کو دیکھا جائے جن سے انسان گزر کر آیا ہے، اور وہ عوالم جو اس کے سامنے ہیں اور جن سے یہ گزر کر پھر اپنے مقصود اصلی تک جائے گا، وہ کون سے ہیں اور ان عوالم سے کیسے آیا ہے، اور پھر ان عوالم میں کون سے کمالات ہیں جن کو یہ طے کرے گا۔ چونکہ آپ انسان کو جو پہچانتے ہیں اس کے دو شعبے ہیں، ایک مادی اور ایک معنوی، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ عالم مادہ کے اندر جن عوالم کو یہ انسان طے کر کے آتا ہے، مثلا ایک عالم جماد ہے، پتہ ہے آپ کو عالم جماد یعنی اسی مادی کائنات کا حصہ جن کے اندر جمود ہے، نشو و نما نہیں ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں پہاڑ ہے، پتھر ہے، کہ ان کو عالم جمادات کہا جاتا ہے۔ عالم جماد جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو بعد والا عالم یا بعد والا مرحلہ عالم نبات کہلاتا ہے۔ نباتات کے اندر پھر نشو و نما بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، پھلنا پھولنا بھی ہے۔ عالم نبات کے بعد جو اس سے بالاتر عالم ہے وہ ہے عالم حیوانات، کہ ان کے اندر پھر ارتقاء بھی ہے اور مرحلہ قبل سے وسعت بھی ان کے اندر زیادہ آتی ہے۔ چوتھا عالم ہے عالم انسان، یعنی انسان سے پہلے عالم حیوانیت، اس سے نیچے عالم نباتات اور اس سے نیچے عالم جمادات۔ عالم جماد سے چل کر انسان عالم انسان تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ مومنون میں آیت نمبر 12، 13 اور 14 اس میں انسانی خلقت کے ادوار کو خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے کہ عالم جماد سے شروع کیا ہم نے انسان کو، اور پھر عالم انسان تک ہم اس کو لے کر آئے۔ یہ وہ حرکت ہے جو انسان کے ارادے اور اختیار سے طے نہیں پاتی ہے، بلکہ خالق کائنات تکوینی اعتبار سے عالم جماد سے انسان کو شروع کرتا ہے اور عالم انسان میں لا کر پہنچا دیتا ہے۔ جب عالم انسان یعنی خود انسانیت کے اندر قدم رکھتا ہے تو یوں نہیں ہے کہ یہ مکمل انسان بن کر دنیا میں آتا ہے، بلکہ انسان کی منزل کو طے کرنے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ پس یہ دنیا میں جو اس کو بھیجا جاتا ہے بعنوان بشر، اس بشریت کے سائے میں انسانیت کے درجات کو حاصل کرے گا، اور جتنا جتنا ان درجات کو طے کرتا چلا جائے گا اتنی اتنی اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
یہاں میں عالم انسانیت میں پہنچنے کے بعد جو بعد کے عوالم ہیں جن سے گزر کر اس کو اپنی منزل مقصود تک جانا ہے، وہ ہیں کہ جن کو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے طے کرے گا، اور جس طرح طے کرے گا وہی اس کی حقیقت بنتی چلی جائے گی۔ خوب، عالم انسان کے بعد وہ عالم جس میں اس کو پہنچنا ہے، پہلا عالم جسے کہتے ہیں عالم روح۔ ایک روح حقیقت ہے انسان کی، اور ایک روح عالم ہے، یعنی کائنات کا ایک حصہ ہے جہاں پہ انسان منتقل ہوگا، پہنچے گا۔ اب اس کی تعبیریں مختلف ہیں، کبھی اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، عالم مثال بھی کہتے ہیں، اور عالم روحانی بھی کہتے ہیں اس کو۔ یعنی وہ عالم ہے جو مجرد کائنات ہے اور مادیت سے اس کا زیادہ ارتباط نہیں ہے۔ عالم روح کے اندر جب پہنچے گا تو وہ بھی اپنے ارادے اور اختیار سے، اور اس عالم کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں، نعمات کا تسلسل بھی ہے، عذاب اور سختیوں کا تسلسل بھی ہے۔ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس عالم کے ساتھ ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ عالم روح کے اندر اس سے بالاتر عالم ہے عالم نور، البتہ اس کی پھر اپنی خصوصیات ہیں۔ عالم نور کے اندر مادہ اور آثار مادہ نہیں ہوتے، یعنی حتیٰ آثار بھی نہیں ہوتے۔ اس عالم میں جب انسان جا پہنچتا ہے تو کسی حد تک اپنی منزل مقصود کے قریب ہوتا ہے۔ البتہ اس میں جا کر آپ اگر دیکھنا چاہیں روایات کے اندر تو وہی جس کو آپ کہتے ہیں عالم بہشت ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، جنت المأویٰ ہے، جنت الفردوس ہے، یا جتنی نعمات جو اس انسان کو بتائی گئی ہیں وہ عالم انوار کی دنیا ہے۔ البتہ مناسبت سے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ انسان جو بہشت میں جاتا ہے یا بہشت کی نعمات سے استفادہ کرتا ہے، ان نعمات کا تصور کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آتی ہیں، اور وہ کس طرح سے انسان کے لیے کمال کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو ایک عامیانہ تصور ہمارا ہے بہشت اور عالم نور کے بارے میں، اور ایک وہ حقیقت ہے جو خود خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کی، کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ آخری عالم ہے عالم رحمانی، جس کو کہا جاتا ہے مقام لقاء پروردگار، یا جس کو آپ کہتے ہیں جنت اللقاء، یا جس کو آپ کہتے ہیں مقام رحیمیت خاصہ، چونکہ خدا کی دو رحمتیں ہیں، ایک رحمت عامہ، جس رحمت عامہ کے سائے میں پوری کائنات چلا رہا ہے خالق کائنات، دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اور رحمت خاصہ میں فقط اور فقط جو استعداد اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں فقط انہی کے شامل حال ہوتی ہے، دوسروں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہ پورا عالم ہے بنام عالم رحمانی، اور سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جو وادخلی جنتی ہے یہ عالم رحمانی ہے کہ عالم نور سے بالاتر ہے۔ خو یہ عوالم ہیں، تین انسان سے پہلے ہیں جس میں بغیر اختیار کے آتا ہے، چلتا آتا ہے۔ عالم انسانیت میں جب قدم رکھتا ہے تو یہاں سے اس کو اختیار، ارادہ، عقل، شعور دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے سامنے ایک منزل مقصود ہے۔ اس منزل مقصود کو پانے کے لیے آپ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیں۔ جو آپ اپنے آپ کو بنائیں گے اسی اعتبار سے آپ کی حقیقت، آپ کی تصویر، آپ کی شکل و صورت آپ خود بنا رہے ہیں اور وہ بنتی چلی جائے گی۔ خالق کائنات پھر ان بعد والے عوالم میں آپ کی بنائی ہوئی تصویر وہ سب کے سامنے رکھ دے گا، جس کو قرآن نے استعمال بھی کیا کہ یوم تبلی السرائر، کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم پردوں کو ہٹا دیں گے، پردہ ہٹے گا، نیچے سے وہی انسان جس نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ خوب، یہ بعد والے جو عوالم ہیں جن کو انسان طے کرے گا اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، وہ تین عوالم ہیں، عالم روح، عالم نور اور عالم رحمت یا رحمانی عالم۔
یہ 3 موٹے موٹے جو عوالم ہیں۔ سوال، آیا ان عوالم کے اندر کوئی درجات ہیں یا نہیں ہیں؟ خود تمام عوالم کے اندر درجات ہیں، متوسط، ابتدائی اور آخری نہائی مراتب، یعنی سلسلہ مراتب وہاں پہ محفوظ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو عالم روح میں پہنچے گا تو سب کے سب مساوی ہوں گے، نہ، اپنی اپنی سعی و کوشش کے مطابق انسان اپنے اپنے درجات پہ فائز ہوگا۔ جس طرح کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ عنوان ہے طالب علم، عنوان عام ہے، اس طالب علم میں آغا خوئی بھی شامل ہیں، امام خمینی بھی شامل ہیں، آغا وحید بھی شامل ہیں، وہ بھی طالب علم ہیں، اور اسی طالب علمی کے عنوان میں ہم جیسے طالب علم بھی ہیں، اور چہ بسا کہ ان سے بھی جو علمی صلاحیت کے اعتبار سے کم ہے وہ بھی، بس ایک عنوان ہے طالب علم، لیکن اس طالب علم عنوان کے اندر مراتب اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ سوال دوم یہ ہے کہ ان درجات کے نام کیا ہیں اور ان درجات کو کیسے طے کیا جاتا ہے؟ مفصل بحث ہے قرآنی، لیکن میں صرف اشارہ کر دوں، البتہ ترتیب بھی اپنی قرآن نے ذکر کی ہے۔ مثلا پہلا درجہ یا پہلا مرتبہ یا پہلا کمال اسلام ہے، نام، فقط نام کی حد تک، البتہ اسلام اور اس کے مقتضیات اور اسلام کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح انسان اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے وہ ایک بحث دیگر ہے کہ انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے ایمان، یعنی کمال دوم انسان کے لیے جس کو طے کرے گا اسی دنیا کے اندر، وہ کیا ہے؟ کمال ایمانی۔ تیسرا درجہ یا تیسرا کمال اس انسان کے لیے تقوی، جس سے متصف ہوتا ہے انسان، ایک خاص درجہ ہے اور ایک خاص مرتبہ ہے اور خاص کمال ہے انسان کے لیے، وہ تقوی ہے۔ چوتھا صبر ہے، البتہ صبر کی اپنی حقیقت ہے۔ 5 احسان، جس سے خالق کائنات نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ احسان ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، کمال ہے، جس کو طے کرنا اسی عالم دنیا میں رہتے ہوئے۔ 6 عالم احسان کے بعد عالم فلاح ہے، فلاح، قد افلح المؤمنون۔ خوب، یہ مقام فلاح یہ ایک درجہ ہے کمالی انسان کا جس کو طے کرتا ہے اسی دنیا میں۔ 7 مقام صالحین۔ 8 مقام ابرار، اور 9 مقربین۔ البتہ مقربین جو ہیں، مقربین کے پھر مراتب ہیں، یہ ایک چھوٹی سی فہرست تھی، البتہ ہر کمال کو مفصل بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، البتہ ضمناً سیرت کے عنوان سے جہاں جہاں پہ بھی ہم ان مراتب پہ پہنچیں گے تو ہر ایک کو الگ الگ کھول کر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ایک فہرست ذہن میں رہے کہ ان کمالات تک انسان کو جانا ہے۔ بالا ترین مقام کمال انسانی وہ قرب خداوندی ہے، جس سے انسان مقرب کے درجے پہ آتا ہے اور مقرب خالق کائنات بن جاتا ہے۔ اور پھر ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے یا نشانیاں یا علامات کیا ہیں کہ مقربین کی، کہ کیسے پہچانے کہ یہ مقربین میں سے ہے یا نہیں، ہر ایک کے لیے قرآنی آیات موجود ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی فرصت آئے گی تو وہاں پہ اس کو عرض کریں گے۔ یہ ایک فہرست تھی کمالات کی کہ انسان یہاں سے اٹھ کر جب آئے گا عبودیت کے سلسلے سے اپنے ان درجات اور کمالات کو طے کرتے ہوئے، وہ قرب کی منزل کو جب پہنچ جائے گا وہاں پہ انسان اپنی منزل مقصود کو پا لے گا۔ تو جب تک یہ مقام قرب الہی تک نہیں پہنچ جاتا انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے اور اپنی ہدف خلقت کو پاتا نہیں ہے۔ لیکن ان کمالات کو طے کرنے کے لیے ضمناً یہ مطلب عرض کر رہا ہوں، البتہ بعد میں جا کے تفصیل سے اس کو دیکھیے گا کہ آیا ان تمام کمالات کو طے کرنے کے لیے بعض کمالات تک جانے کے لیے ہمیں نظام امامت کی ضرورت ہے یا نہ؟ نظام امامت کا تسلسل اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ انسان اس آخری ہدف تک پہنچ نہیں جاتا،
یعنی جب تک مقام قرب کو پا نہیں لیتا تب تک یہ نظام امامت کا محتاج ہے۔ خوب یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ وہ امامت جس کا قرآن کریم تعارف کرواتا ہے، اور ایک وہ امامت ہے جس کا تعارف علم کلام کرواتا ہے۔ فلسفہ اور علم کلام میں ہم امام یا امامت کی ضرورت کو کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ وہ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ جواب کیا ہے جی؟ اس نظام میں عدالت کو برقرار کرنے کے لیے ہمیں امامت کی ضرورت ہے۔ سوال، اگر عدالت کی وجہ سے امام کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جب یہ عدالت برپا ہو جائے تو پھر ضرورت ختم ہونی چاہیے اور ختم ہو جانی چاہیے، وہ تبھی ہوئی ہے۔ اگر غیر معصوم آ کر نظام عدالت برپا کر لے تو پھر امام کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، علم کلام فقط یہی ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدالت اگر برپا کر لیتا ہے اور ایک ملحد آدمی آ کر اس نظام دنیا کو عدالت کے بل بوتے پہ چلانا شروع کر دے تو آپ کی دلیل اس کے بعد پھر اس کی کارروائی ختم ہو جاتی ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ وہ عدالت کے لیے آتا ہے تو اگر ہم نے عدالت برپا کر دی تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآنی تصور کیا ہے امامت کا؟ کہ امام کی ضرورت انسان کو ہے، انسان کو نظام امامت چاہیے، تو جتنا طویل انسان ہوگا اتنی ہی طویل ضرورت امامت ہوگی۔ اگر آپ نے انسان کو محدود کر دیا عالم دنیا میں تو یہاں پہ نہ فقط اس کو امام کی ضرورت نہیں ہے، اس عالم دنیا کے اندر اصل اس کو عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خوب حیوانات اسی دنیا میں ہیں، اس عالم کے بعد حیوانات کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ خوب اس عالم میں حیوانات کو زندگی بسر کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے، نہ فقط امام کی ضرورت نہیں، عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر عقل کے اپنی زندگی وہ بہترین چلا رہے ہیں۔ خوب اگر انسان محدود کر دیا اسی عالم مادہ میں، عالم دنیا میں، تو نہ فقط یہ کہ اس کو امام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر عقل کے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے اگر یہیں پہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ انسان منحصر نہیں ہے اس عالم میں بلکہ یہ انسان مسافر ہے اور اس کے سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہاں تک جائے گا؟ کہ جب تک یہ خالق کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتا اس کا سفر جاری ہے۔ اب اگر انسان خدا تک جانے کے لیے خلق ہوا ہے تو پھر امام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جب تک یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتا یہ انسان کبھی امام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ اعراف میں ذکر کیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ عرض کیا ہے احسان ایک کمال ہے، ایک درجہ وجودی ہے۔ محسنین جب اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ مسلمان بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے، اور مقام فلاح کو بھی طے کرتا ہے۔ مقام فلاح کو طے کرنے کے بعد مقام احسان پہ پہنچتا ہے۔ وہ جو مقام احسان پہ پہنچا ہوا ہے اس کو امام کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر تم درجہ احسان پہ بھی آ جاؤ تو تب بھی کیا ہو؟ تم عالم رحمانیت کے قریب ہو، اس میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ وہاں پہ اس عالم رحمانیت میں داخل کرنے کے لیے کسی ذات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ایک ذات کی ضرورت ہے کہ جو اس محسن کے ہاتھ کو تھام کر عالم رحمت کے اندر داخل کرے، اور وہ کون ہے؟ وہی امام ہے۔ پس نظام امامت جتنا انسان ہے اتنی اس کی ضرورت ہے، اور جتنی اس کی ضرورت ہوگی ویسی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے امام کی اس کو ضرورت پڑے گی۔ پس قرآنی امامت کا تصور یہ ہے کہ امام کی انسان کو کب تک ضرورت ہے؟ جب تک یہ اپنے مقصد میں پہنچ نہیں جاتا، اور مقصد اس کا قرب الہی ہے، عالم رحمانیت کے اندر جانا ہے، اور عالم رحمانیت کے اندر داخل کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ دنیا سے بڑھ کر بعد کے عوالم میں امام کی ضرورت کہیں زیادہ ہے، لیکن اس امام کو یہیں سے اپنا کر جانا ہے، اسی عالم میں۔ وہاں پہ کوئی کام
نہیں آئے گا۔ مثلا فرض کریں کہ کل عالم روح یا عالم نور یا عالم رحمت کے اندر انسان پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ہاں بھائی امام حسین علیہ السلام کس کی مدد کریں گے؟ وہ جس نے اپنا رابطہ، ناتا، رشتہ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام سے منسلک کیا ہوا ہے۔ اس عالم میں پہنچنے کے بعد امام سے تمسک کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا مثال اس کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ اب دیکھیں ایک معذور انسان ہے، اپاہج انسان، اس کو ایک منزل مقصود تک جانا ہے اور اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ جب وہ سفر طے کرنا چاہ رہا ہے اس وقت بیساکھیوں کی ضرورت ہے یا جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے اس وقت ضرورت ہے؟ جب یہ سفر طے کر رہا ہوگا اس وقت اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے بیساکھیاں نہیں دی، وہ بیچارہ لولا لنگڑا ہو کے اٹھتا بیٹھتا کسی طرح بھی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ 2 بیساکھیاں نہیں، ہم ٹرک بیساکھیوں کا آپ کو دے دیتے ہیں۔ پلٹ کے جواب کیا دے گا؟ اب میری ضرورت نہیں ہے اور اب یہ میرے کس کام کی ہیں؟ آپ اس وقت اگر ٹرک بھر کے بھی بیساکھیاں کو اس کو دے دو تو یہ بیساکھیاں آپ اس کے کام کی نہیں ہیں۔ بیساکھیاں کب چاہیے تھیں؟ جب یہ عالم حرکت میں تھا، سفر میں تھا، جہاں پہ اس کو ضرورت تھی وہاں پہ آپ نے دی نہیں۔ جب وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا اب آپ ٹرک بھی لا کر کھڑا کر دیں اس کے لیے، فوراً کہے گا یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، یعنی اب ان سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ائمہ طاہرین بھی یہی ہیں۔ انسان کو امام کی ضرورت اسی دنیا میں پوری کرنی ہے، چونکہ یہی وہ عالم ہے جس کو اپنے ارادے اور اختیار سے طے کرنا ہے، حرکت یہاں پہ کرنی ہے۔ بعد کے عوالم کیا ہیں؟ وہاں پہ آپ کی کوئی حرکت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہاں پہ عمل کا سلسلہ دنیا میں۔ خود دنیا میں جب عمل ختم ہو جائے گا تو بعد کی دنیا کیا ہے؟ آپ پہنچ گئے اپنی منزل مقصود پہ۔ پہنچنے کے بعد وہاں پہ 14 معصوم آ جائیں، 1,24,000 پیغمبر آ جائیں، کیا کہے گا؟ میرے کس کام کے اب؟ لہذا امامت کا نظریہ یا امامت سے استفادہ کرنے کی جو موقعیت ہے یا جو مقام ہے وہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا نے جس کو اپنا امام بنایا ہے اسی کے بل بوتے پہ بقیہ عوالم طے کرے گا۔ یہاں پہ ضرورت ہے ائمہ کو شفیع بنانے کی، یہاں پہ ضرورت ہے ائمہ سے توسل کرنے کی، اسی عالم میں ضرورت ہے ائمہ سے مدد مانگنے کی، اسی عالم میں ضرورت ہے ائمہ سے ہدایت پانے کی، اسی عالم میں ضرورت ہے، چونکہ یہاں پہ عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے سلسلہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے بعد اب یہ انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس نے اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا ناتا ان کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اور جس کے ساتھ جوڑیں گے وہی آپ کو بعد والے عوالم طے کروائے گا۔ یہاں پہ سوچ کر انتخاب کرنا ہے کہ ایسے کا انتخاب کرو کہ جس کے بل بوتے پہ بعد والے عوالم آسانی سے طے کر سکو۔ خوب بات جاری ہے انشاءاللہ، اگر مناسبت سے ایک ایک کمال کی طرف جیسے جیسے مناسبت آئے گی وہاں پہ کھول کر انشاءاللہ ان کو عرض کریں گے۔ ابھی فہرست بیان کر رہے ہیں۔ سوال دوم کہ یہ کمالات جو طے کرتے ہیں، جتنے بھی ابھی یہ مراتب انسانی ہیں، کمالات انسانی ہیں، وہ اسلام ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، صبر ہو، احسان ہو، ابرار ہوں، جو بھی ہوں، یہ مقامات جو طے کرتے ہیں کس طرح طے ہوتے ہیں؟ کیا کرے کہ ہر کمال کو انسان آسانی سے طے کر جائے اور اس کمال کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے، اور یہی کمال مرنے کے بعد اس انسان کے کام آئے، اور اسی کمال کے بل بوتے پہ یہ انسان اپنی آخرت کی منازل کو آسانی سے طے کرتا ہوا چلا جائے۔ کیا کریں کہ یہ آسانی سے طے ہو سکیں؟ 4 چیزیں ہیں جو قرآن نے بھی ذکر کی ہیں اور روایات کے اندر بھی ان کی تصریح ہوئی ہے باقاعدہ، کہ ان 4 چیزوں کے سائے میں ان کمالات کو حاصل کریں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں ان کمالات کو آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا درجہ اسلام پہ آنا چاہتے ہیں، کیا کریں کہ آپ حقیقی مسلمان بنیں، حقیقی اسلام کے پیروکار بنیں، اور حقیقتاً درجہ اسلام انسان اپنے وجود میں حس کرے۔ کیا کریں اور کون سا راستہ اپنائیں جس سے انسان ان کمالات کو ایک کے بعد دوسرا
دوسرے کے بعد تیسرا، اور اسی طرح یہ سلسلہ اپنی ذات کے اندر جاری کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ پہلی چیز جس کے ذریعے یہ سارے مراتب طے ہوتے ہیں، سارے کمالات طے ہوتے ہیں، عرض کیا تھا کل والے مباحثے میں بھی کہ وہ عبودیت کا عنصر ہے۔ اگر عبد بن گئے ہم تو ہم یہ درجات بڑے آسانی سے طے کر جائیں گے، درجہ اسلام بھی طے ہو جائے گا، ایمان بھی طے ہو جائے گا، تقوی اور سب۔ پہلا عنصر اگر نہیں ہے انسان کے اندر، یہ کمالات کبھی بھی طے نہیں ہوں گے۔ عبودیت، عبد بن کر ان مراتب کو طے کرنا ہے۔ اسی لیے ظاہراً امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس متکلم کی بات پہ کان دھرتا ہے گویا اسی کا عبد بن جاتا ہے۔ ان کان الناطق ینطق عن اللہ فقد عبد اللہ، اگر ناطق اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو اور یہ اس کی بات سن رہا ہو، یہ عبد خدا کہلائے گا۔ وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَن لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، کہ اگر ناطق ابلیس کی بات کر رہا ہو اور ہم اس کی بات پہ کان دھر کر اس کے پیچھے چل پڑیں تو ہم عبد شیطان کہلائیں گے۔ پس عبودیت وہ عنصر ہے کہ جس کے سائے میں انسان ان سارے کمالات کو طے کرتا ہے۔ البتہ ذہن میں رہے، کمالات کو طے کرنے کے لیے بھی عبد بننا پڑتا ہے، اور انحطاط کے درکات کو طے کرنے کے لیے بھی عبد بننا پڑتا ہے۔ اگر عبد ابلیس بن گئے تو درکات طے کرے گا، دن بدن پس سے پستر ہوتا چلا جائے گا، اور اگر عبد خدا بن گئے تو دن بدن درجات طے کرتا چلا جائے گا۔ درجات اور درکات، درک یعنی نیچے جانا، درجہ یعنی اوپر جانا۔ درجات کو طے کرنے کے لیے بھی عبودیت شرط ہے، درکات میں اسفل السافلین میں جانے کے لیے بھی عبودیت کی شرط ہے۔ اب جس کا انسان عبد بنے گا اسی اعتبار سے اپنی منازل کو طے کرتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن عبودیت کے بعد جو چیز انسان کے لیے کارساز ہے وہ یہ کہ جب عبد بنتا ہے، خوب عبودیت کا ایک خاص اسلوب ہے، خاص طریقہ کار ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو پہلے عبد بنے گا تو نماز میں آئے گا نا، عبد بنے گا تو روزہ رکھے گا، عبد بنے گا تو زکوٰۃ دے گا، عبد بنے گا تو خمس کے احکام پہ پابند ہوگا، عبد ہوگا تو جہاد کرے گا، عبد ہوگا تو حج پہ جائے گا۔ یعنی یہ سارے احکامات عبودیت پر متفرع ہیں، لیکن یہ عبودیت کے سائے میں انجام پائے اس کے لیے شرط جو علم اخلاق میں بھی ذکر کی، البتہ فقہ میں اندر بھی موجود ہے، یعنی فقہ اصغر کے اندر بھی، وہ کیا ہے؟ حضور قلب۔ عبودیت ہو اور حضور قلب نہ ہو کوئی درجہ طے نہیں ہوتا ہے۔ حضور قلب سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ قلب کہتے کیوں اس کو؟ چونکہ ہمیشہ معرض تغیر اور تبدل میں ہوتا ہے۔ قلب کا معنی ہی تبدیلی ہے، اور قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ انسان ایک حالت پر باقی نہیں رہتا، کبھی اچھی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بری حالت میں ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی مغموم ہوتا ہے۔ یہ مختلف حالات جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، ان حالات کے بل بوتے پہ اس کو قلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تبدیلی آتی ہے اس کے اندر۔ اچھی محفل میں بیٹھتا ہے آدمی، انگیزہ بڑھ جاتا ہے اچھائی کرنے کا، اور جب فاسد ماحول میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ خیرات سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر۔ حضور قلب، چونکہ قلب کا رابطہ خالق کائنات سے ہے، اس لیے قلب کو خدا کے محضر میں ہونا چاہیے۔ حضور قلب کا معنی یہ ہے دل کہاں پہ ہو؟ اللہ کے حضور، چونکہ اس کا رابطہ خدا سے ہے۔ خوب بس اوقات یہ ہے کہ حضور قلب نہیں ہوتا انسان کے اندر، اور بس اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں، سوال ہوتا ہے نا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی، خالق کائنات کی طرف نہیں ہوتی، حتیٰ نماز میں نہیں ہوتی، اور یہ شکیات جو بار بار طاری ہوتے ہیں، یہ علامت اس بات کی کہ دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، دل کسی اور کے اختیار میں۔ حضور قلب، بس اوقات پھر جا کے پوچھتے بھی ہیں کہ آقا یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو حضور قلب نہیں ہوتا، نماز شروع کرتے ہی طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر مولانا سے جب سوال جا کے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب جواب دیتے ہیں یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے،
جو اختیار میں نہیں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ تو خیالات کو دعوت نہیں دیتے ہو، وہ خود بخود آ جاتے ہیں. جب خود بخود آ جاتے ہیں تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، آپ اپنے کام میں رہیں، وہ اپنے کام میں رہے. یہ جو خیالات آتے ہیں اور پھر کہیں یہ اختیاری نہیں ہوتے، جب اختیاری نہیں ہوتے تو اس نماز کو کیا کہیں؟ یہ نماز ہمیں کون سے مقامات پہ پہنچائے گی، یا کون سے کمالات ہم اس نماز کے ذریعے طے کریں گے؟ مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا یہ مکھیاں اور مچھر کس پہ آتے ہیں؟ گندگی کے ڈھیر پہ. خوب آپ سوال کریں بھائی یہ مکھی یا مچھر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ کہیں آلودگی ہے، کہیں گندگی ہے. اگر گندگی ہے تو مکھی بھی آئے گی، مچھر بھی آئے گا. خوب پھر سوال کریں یہ جی مکھیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم نے تو نہیں بلایا ہے. بھلے آپ نے نہیں بلایا ہے، لیکن آپ نے ان کے بلانے کا سبب اپنے اندر ایجاد کیا ہے. وہ گندگی اندر رکھی ہے، بس یہ سبب ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے ان کو. جب دعوت دے رہے ہو تو اس کے بعد کہتے ہو یہ مکھیاں کیوں آتی ہیں؟ وہ عقل مند کیا کہے گا؟ بھئی یہ گندگی پہ آتی ہیں، گندگی اٹھا کے پھینک دو، مکھیاں نہیں آئیں گی. بیان ہی یہی ہے حضور قلب میں خیالات آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قلب کو ہم نے آلودہ کیا ہوا ہے. جب آلودہ ہوتا ہے تو پھر گندگی پہ مکھیاں اور مچھر آتے ہیں. وہ پہلے دل کو پاک کرو، تطہیر قلب کرو. اگر تطہیر قلب ہو جائے گی تو پھر خیالات بھی نہیں آئیں گے. ضمناً اشارہ کروں، آپ نے دیکھا ہوگا روایات میں ہے کہ جس گھر میں کلب کتا ہو اس گھر پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ ہم نے روایت پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ کتے کو گھر میں رکھنا صحیح نہیں ہے. اسی کتے کی اہمیت بھی ہے، قرآن نے بھی ذکر کی ہے کہ وہ کتا جو شکاری ہوتا ہے، کلب معلم جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا شکار آپ کھا سکتے ہو. عجیب ہے اتنی اہمیت. اور بعض ایسے ہیں یہ حیوانات کہ جن کی بڑی قیمتیں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ چونکہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے اس روایت کا معنی یہیں پہ فوکس کر دیے کہ اس سے مراد یہ جانور ہے جو اللہ کی مخلوق ہے نا. ملک کا منبع کیا ہے؟ ملک کہاں پہ آتا ہے؟ روح انسانی پر، قلب انسانی پر. مادی نہیں ہے فرشتہ کہ 4 اینٹوں کے دائرے کے اندر فرشتہ آتا ہو. یہ 4 اینٹوں میں فرشتہ نہیں آتا ہے. 4 لکڑیوں اور اینٹوں کو جمع کر کے ایک جھونپڑی بنا لیتے ہیں اور جھونپڑی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور گھر سمجھنے کے بعد کہتے ہیں جب اس میں یہ جانور ہو تو اللہ کا فرشتہ اس میں نہیں آتا، مگر فرشتہ ان اینٹوں میں آتا ہے. فرشتے کا مقام ہی قلب انسانی ہے. فرشتے کا مقام ہی انسان کا دل ہے. قرآن بھی قلب انسانی میں آتا ہے، فرشتہ بھی قلب انسانی میں آتا ہے. اگر اس قلب انسانی کو ہم نے تبدیل کر دیا، آلودہ کر دیا. وہ بعض ہیں، قرآن بھی ذکر کر رہا ہے اور روایات میں بھی ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو صفات کی منزل میں اس جانور کے مشابہ کر دیتے ہیں. کتا دل میں بیٹھا ہوتا ہے، نجاست دل میں ہوتی ہے. جس دل میں نجاست ہو وہاں پہ ملک کا آنا جانا نہیں ہوتا. جہاں پہ نجاست ہوگی وہاں پہ حضور قلب بھی نہیں ہوگا. یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے قلب کو پاک نہیں کیا ہے، تطہیر نہیں کیا ہے. اگر تطہیر کی ہوتی تو پھر ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے جب ہم نماز میں ہوتے تو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہوتی. آپ دیکھیں معصومین کو، جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور اس کے بعد گریے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو محضر خدا میں پاتے ہیں. حضور قلب ہے. حضور قلب سے ہے وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی. راوی نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کو مقام عرفات میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سر برہنہ پا برہنہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب مناجات کر رہے تھے بنام دعائے عرفہ، تو میں نے دیکھا کہ بالکل ایک بے جان وجود کی طرح امام علیہ السلام کا رابطہ خالق کائنات سے ہے. زبان پہ کلمات جاری ہیں اور آنکھیں بارش کے قطرات کی طرح برس رہی ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب دعائیں ختم ہوئی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے دیکھا کہ پاؤں کی جگہ پہ زمین گیلی ہو چکی تھی امام علیہ السلام کے گریے سے.
یہ حضور قلب ہے، اور یہ کام کر کے معصومین نے بتایا ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد انسان کو دعوت دی ہے کہ آؤ آپ کو بھی اس طرح سے تربیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو پس عبودیت اگر حضور قلب کے سائے میں نہیں ہے تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عبادت کے سائے میں انسان کوئی کمال طے نہیں کرے گا۔ وہ نماز جو ہمیں خیالات سے نہیں بچاتی ہے، آپ کو توقع ہے کہ وہ عذاب سے بچا لے گی، وہ ہمیں جہنم سے بچا لے گی، وہ ہمیں آگ سے بچا لے گی؟ نہ، نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے۔ البتہ حضور قلب کے ذیل میں انشاءاللہ اخلاقی بات سے آپ خود بھی اس کا دنبال کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس بات کو آپ خود بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں صرف فہرست کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں۔ بس حضور قلب عبودیت کے ساتھ رکن اول ہے۔ 2، کبھی کبھی انسان جب عبادت کے راستے میں آتا ہے، اپنے آپ کو عابد یا عابد کی منزل پہ لے کے آتا ہے، تو چہ بسا کہ ادھر سے قسم کھائے ہوئے دشمن نے بنام ابلیس نے کہا کہ میں انہی راستوں سے اس کو گمراہ کروں گا۔ چہ بسا کہ عبادت کے غرور میں آ کر انسان انحطاط کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی عبادت کے جھانسے میں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہم کامل ہو گئے ہیں۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ واسطہ فیض اس انسان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نہ لے جائے، یہ ایک لمحہ بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا رکن دوم جو انتہائی ضروری ہے انسان کی زندگی میں ان کمالات کو طے کرنے کے لیے، وہ توسل بے اہل بیت ہے۔ توسل بے اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ائمہ سے توسل کرو، اہل بیت سے توسل کرو۔ توسل کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اہل بیت کے ساتھ توسل کریں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خود کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیوں اہل بیت کے سائے میں انسان آگے بڑھے؟ چارہ نہیں ہے، ان کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں نہیں بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان مسافر ہے اور ایک ابدی سفر اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس سفر کی خصوصیات کو یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جس سفر کی خصوصیات کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے طے کرو گے؟ آپ یہ اسی عالم دنیا میں آپ ایک شہر کی طرف حرکت کریں جس کا فقط آپ نے نام سنا ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتہ نہ ہو، آپ کسی سے نہیں پوچھے پہنچ جائیں گے؟ کوئی ایک مادی سفر جو بغیر معرفت کے انسان طے نہیں کرتا ہے، تو وہ ابدی سفر جو لقاء اللہ کا سفر ہے وہ سمجھتے ہو کہ بغیر وسیلے کے طے ہو جائے گا؟ ممکن نہیں ہے کہ بغیر اہل بیت کے توسل کے تم اپنی منزل کمال کو پالو۔ لہذا توسل بہت ضروری ہے۔ البتہ توسل کا معنی ذہن میں یہ رہے کہ توسل میں پھر ہوتا کیا ہے؟ اہل بیت اطہار، پیغمبر رحمت اور جتنی بھی حجج الہی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فیض کہاں سے آتا ہے؟ فیض خالق کائنات کی طرف سے آتا ہے۔ پھر یہ اہل بیت یا انبیاء یا رسول یا ائمہ یا حجج الہی یہ کیا کرتی ہیں؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہیں۔ جیسے عبد اور معبود کا فاصلہ کم ہوتا ہے، معبود اپنا فیض اس عبد کے اندر جاری کر دیتا ہے۔ پس فیض کون دیتا ہے؟ خدا۔ لیکن وہ فیض اس وقت تک انسان لے نہیں سکتا جب تک کہ انہی اہل بیت کے ذریعے اللہ کے قریب نہ ہو سکے۔ مثال عرض کروں، کئی مرتبہ یہ مثال عرض کی ہے اور مطلب عرض کیا ہے، فقط یہ کہ سمجھانے کی غرض سے اس مثال کو پھر عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کا کام ہے جلانا، اور کاغذ کیا ہے؟ وہ جلتا ہے۔ یہ کاغذ کب جلے گا؟ شرائط ہے اس کی۔ اگر یہ کاغذ آگ سے فاصلے پر ہو، کاغذ جلے گا؟ آگ جلائے گی نہیں۔ پھر کیا کریں؟ کہ یہاں پہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ وہ وسیلہ کیا کرے کہ کاغذ اور آگ کے درمیان جو فاصلہ تھا اس فاصلے کو کم کر دے۔ وہ فاصلہ جیسے ہی کم ہوگا آگ اپنا اثر کاغذ میں چھوڑے گی اور کاغذ جل جائے گا۔ پس کاغذ کو کس نے جلایا ہے؟ آگ نے۔ وسیلے نے کیا کیا ہے؟ وسیلے نے وہ فاصلہ کم کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے کہا
کہ اگر علم کے میدان میں آتے ہو تو علم بھی ایسے ہی ہے، علم خدا دیتا ہے، استاد نہیں دیتا، کتاب نہیں دیتی۔ کتاب اور استاد کرتے کیا ہیں؟ آپ کے اور معلم کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، خود خدا تمہارا معلم ہو جائے گا۔ پھر یہ استاد بیچ میں کیا کرتا ہے؟ کتاب کیا کرتی ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، پس وسیلے کا معنی پتہ چل گیا کہ وسیلہ ہمیشہ اس فاصلے کو کم کرواتا ہے جو فاعل اور قابل میں ہوتا ہے۔ فاعل اور قابل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے وسیلہ بیچ میں آ کر رول ادا کرتا ہے، اور پھر فاعل اپنا اثر قابل میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت بیچ میں ہوں، جو عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کم کریں، فاصلہ کم کرنے کے بعد خالق کائنات اپنا اثر اور اپنا فیض اس انسان کے اندر چھوڑ دے۔ لہٰذا یہاں سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کس کو استاد اپنائیں؟ کون سی کتاب پڑھیں؟ وہ اب 2 اور 2 4 کی طرح ہو گیا۔ معلم وہ اپناؤ جو عبد اور معبود کے فاصلے کو کم کر سکتا ہو، کتاب وہ پڑھیں جو عبد اور معبود کے فاصلے کو کم کرتی ہو۔ خوب اب یہاں پہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ خوب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دیکھو عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ کم ہوا ہے یا نہیں، وہ اگر کم ہوا ہے تو اس کو پڑھو، اور اگر کم نہیں ہوئے تو چھوڑ دو۔ بسا کے بعض کتابیں پڑھتے ہیں اور دن بدن خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بعض اساتید کے معذر میں جاتے ہیں، وہ پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، جب ان کی بز میں جاتا ہے تو اگلے دن سے اصلاً پڑھنے سے ہی دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ استاد اور کتاب درس نہیں دیتی، استاد اور کتاب علم نہیں دیتا، علم فقط فیض اور منبع فیض خالق کائنات ہیں۔ یہ سارے وسائل ہیں، یہ سارے مقربات ہیں، یہ سب کے سب عبد اور معبود، معلم اور شاگرد، یہ فاصلوں کو کم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور رول نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی دنیا میں افراد آئے ہیں کہ جو بغیر استاد کے نابغہ تاریخ بنے ہیں، کوئی استاد نہیں تھا ان کا۔ وہ یہ کہاں سے ہوا؟ پتہ چلا ہے کہ علم خدا دیتا ہے، اور خدا نے کہا تم تقوی اختیار کرو، ہم خود علم دے دیں گے۔ جہاں پہ کتاب ضروری ہے، جہاں پہ معلم ضروری ہے، وہاں پہ تقوی بھی، خود تقوی اختیار کرو گے خود خداوند عالم تمہارا معلم بن جائے گا۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، پس توسل اہل بیت بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو انتہائی ضروری ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب آخر میں عرض کروں گا کہ ان شرائط کو کیسے ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یا تیسرا رکن یا تیسری وہ اہمیت کی حامل چیز کہ جس کے بغیر انسان ان کمالات کو طے نہیں کر سکتا اور واقع نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، نماز شب ہے، نماز تہجد۔ نماز تہجد کے بغیر آگا کمالات طے نہیں ہوتے ہیں، چہ بسا کہ انسان بہشت میں بھی پہنچ جائے۔ مقصد تک جانے کے لیے اگر نماز شب نہیں پہنچ سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ائمہ طاہرین کے درجات عند اللہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ہم درجات عند اللہ، ان مقامات پہ معصومین فائز ہوں گے۔ خوب جو ان کے شیعہ ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ ان کے ساتھ۔ خوب معصوم فرماتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نماز شب کی ضرورت ہے۔ کہ ہمارے ساتھ اگر رہنا ہے، لیسا منا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یا ہم میں سے نہیں ہوگا، ہماری میت اس کو نہیں ملے گی کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا۔ ہاں ممکن ہے بہشت مل جائے، حور و لین مل جائے، جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں، وہ جنت میں پہنچ جائے، لیکن ہمارے ساتھ ہماری میت اور ہمارے درجات کے ساتھ آنے کے لیے شرط ہے نماز شب کی۔ اگر نماز شب نہیں ہے تو ہمارے ساتھ آپ نہیں ہوگے۔ خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ درجات جو طے ہوتے ہیں وہ نماز شب کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جن درجات کو طے کرنا ہے وہ عبادت بھی مستحب بھی ہے۔ اسی استحباب کے سائے میں انسان کمالات کو طے کرتا ہے۔ یہ کیوں مستحب ہے؟ استحباب کا معنی تو پتہ ہے نا، حب سے نکلا ہے نا۔ حب کا معنی کیا ہے؟ چاہت، جاذبہ، کشش۔ مستحب اسی سے نکلا ہے۔
مستحب باب استفعال ہے، یعنی طلب حب، چاہت، جاذبے کو طلب کرنا. جس کو بھی محبوب کی چاہت ہوتی ہے وہ محبوب کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مادی دنیا میں بھی اگر کوئی مجازی عشق میں یا اپنی تعبیر کے مطابق وہ شہوت میں گرفتار ہو جائے تو وہ جس سے اپنا رابطہ برقرار کر رہا ہوتا ہے اسی کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی مرضی کا لباس پہنتا ہے، اسی کی مرضی کا کھانا کھاتا ہے، اسی کی مرضی کی باتیں کرتا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اپنے پورے اعمال اور رفتار انجام دیتا ہے. یہ نماز مستحب کیوں قرار دی گئی؟ کہ یہ امتحان ہے انسان کی محبت کا کہ اس محبوب سے کتنی محبت ہے. اگر محبت حقیقی ہوئی تو پھر نماز شب اس انسان کی زندگی میں ہوگی. کیوں؟ چونکہ نماز شب محبوب کی پسند ہے، اور اگر آپ کو محبوب سے لگاؤ ہے تو اس کی پسند کے مطابق آ کر آپ انجام دو گے. اور یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو نہ شوقاً جنت انجام پاتی ہے اور نہ خوفاً من النار انجام پاتی ہے. یعنی نماز شب جہنم کے خوف سے کوئی اٹھ کے نہیں پڑتا ہے اور جنت میں پہنچنے کے لالچ سے بھی نہیں کرتا ہے. یہ واحد وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف خالصتاً محبت خدا کے سائے میں انجام پاتی ہے، واجب نہیں ہے. جو اٹھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی طور پہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اسی لیے معصومین فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ہیں. بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں خوفا من النار، وہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے ڈر کے پڑھتا ہے آدمی، وہ نہیں پڑھے گا تو جہنم ہے. وہ کبھی کبھی جنت کے لالچ میں پڑھتا ہے. واجب نمازیں ایسی ہیں، واجب عبادات ایسی ہیں کہ جن کے اندر یا جہنم کا خوف ہے یا جنت کا لالچ ہے. لیکن مستحب عبادت کے اندر یہ دونوں عنصر نہیں ہیں. اس کے باوجود اگر انسان انجام دیتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ محبت کے سائے میں آ کر انجام دے رہا ہے، اور محبت کے سائے میں درجات اور کمالات طے ہوتے ہیں. اس محبت کے سائے میں جو کمالات انسان طے کرتا ہے وہ قرب الہی کی منزل میں لے کر جاتے ہیں انسان کو. وہ معصوم نے اسی لیے فرمایا کہ ہمارے شیعہ، ہمارے ساتھ رہنے والے کون ہوں گے؟ کہ وہی ہوں گے جن کی زندگی میں نماز شب ہے. تیسرا اور چوتھا اور آخری کہ ان کمالات کو طے کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ کیا ہے؟ احسان بے خلق خدا، یا دوسرے الفاظ میں خدمت خلق. یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو ہم نے اتنا اپنایا ہوا ہے اور اس کی روح سے ہم غافل ہیں. خدمت خلق کے سائے میں کام ایسے کرتے ہیں جو خدمت خلق کے منافی ہوتے ہیں. خدمت خلق یا احسان بخلق وہ کیا ہے؟ یہ اہم ترین رکن ہے انسانیت. اور ائمہ طاہرین نے اپنی روایات میں اس کی ترغیب دلائی ہے کہ جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں خدمت خلق کرتا ہے، یعنی ہمارے یتیموں کی پرورش کرتا ہے، کہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا. بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ نقطہ. اور وہ ہے کیا؟ خدمت خلق. تھوڑا سا اس کو کھولیں کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ خدمت خلق کر رہے تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو لباس دے دیا، یہ کیا ہے جی ہم نے تو خدمت خلق کی ہے. ہاسپٹل بنا دی، ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں. پل بنا دی، ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، راشن پہنچا دیا، کیا کر رہے ہیں جی؟ خدمت خلق کر رہے ہیں. یہ خدمت خلق ہے یا نہیں ہے؟ البتہ یہ کام اچھے ہیں، لیکن آئیے خدمت خلق ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. کام اچھا ہے، وہ کسی ضعیف کو، کسی کمزور کو ہیلپ کرنا، مدد کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن آئیے خدمت خلق ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ بات سے دیگر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خدمت خلق کا عنصر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خدمت خلق کا معنی کیا ہے؟ کہ خلق کی مشکل کو حل کرو. یہاں پہ خلق ہے نا مصدر بمعنی اس میں مفعول. خلق بمعنی مخلوق ہے. وہ مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کی مدد کرو، مخلوق کا ہاتھ بٹاؤ. کیا کرو؟ مشکل ان کی ہے کیا تاکہ اس میں آپ اس کی مدد کرو؟ وہ یہ ہے کہ مخلوق اللہ سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آئی ہے. مخلوق بنام انسان، خدمت خلق انسانیت کے ناطے پہ ہوتا ہے. انسان کہاں سے آیا ہے؟ اللہ سے.
اللہ سے آ کر کہاں پہنچا ہے؟ عالم دنیا میں. خوب عالم دنیا میں جو پہنچا ہے اس کی مشکل کہاں پہ ہے؟ کہ یہ خالق سے دور ہوا ہے. خوب مشکل اس کی خالق سے دوری ہے. تو اگر آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کو پہنچا دے وہیں پہ جہاں سے یہ آیا تھا. خود جس کی مشکل ہے وہ آپ حل کرو. اگر یہ مشکل آپ نے حل کر دی، آپ نے خدمت خلق کی ہے. اور اگر یہ مشکل حل نہ کی، ممکن ہے کار خیر ہو، اچھا کام کیا ہو، لیکن خدمت خلق نہیں ہے. مثال عرض کروں پھر تاکہ بات ذہن میں آئے. مثلا فرض کریں ایک بچہ ہے، ماں سے بچھڑ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. ماں سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی بھی مہربان نہیں ہوتا نا. بچہ ماں سے بچھڑ گیا، ماں بھی مضطرب، بچہ بھی مضطرب. آپ نے بچے کو دیکھا تنہائی میں جا رہا تھا اور پریشان تھا، رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا. آپ نے کام کیا، خدمت خلق. اس کو ٹافی دے دی، آئس کریم دے دی، کھلونے دے دیے. اب وہ بچہ نے کیا کیا؟ ٹافی بھی لے لی، چاکلیٹ بھی لے لی، بسنی بھی لے لی اور کھلونے بھی لے لیے. کھلونے لینے کے بعد کیا ہو گیا؟ انہی میں ہی سرگرم ہو گیا، ماں کو بھول گیا. یہ چیزیں جو آپ نے دی ہیں، یہ خدمت خلق کی ہے یا ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. وہ ماں سے جو الگ ہوا تھا، وہ ماں سے الگ ہونے کے بعد یہ بھٹکا رہے گا. آپ کام یہ کرتے کہ آپ اس کی خدمت اگر کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتے؟ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر ماں کے ہاتھ میں جا کر تھما دیتے. بے شک ٹافی نہ دیں، بے شک چاکلیٹ نہ دیں، بے شک کھلونے نہ دیں. خدمت اس بچے کی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو کہ اس بھٹکے ہوئے بچے کو پکڑ کر اس کی ماں کے حوالے کر دو. اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اس کی ماں کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ آپ نے خدمت خلق کی ہے. خالق کائنات فرماتا ہے اسی انسان کے لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ خدا سے آئے ہو. جب اس عالم میں پہنچتے ہو تو یہ کیا ہے؟ ماں کے ہاتھ کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے روایات کے اندر کہ خالق کائنات 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. خوب اس عالم میں آتا ہے، بھٹک جاتا ہے. خوب بھٹکنے کے بعد پھر کیا کرو؟ کہا بہترین خدمت اس کی کیا ہے کہ اس کو خالق سے متصل کر دو. اگر خالق کے ساتھ آپ نے یہ رابطہ جوڑ دیا، برترین خدمت آپ نے کی ہے اس مخلوق کی. اس کے لیے کیا کرو؟ تقوی کی راہیں ہموار کرو، تعلیم کی راہیں ہموار کرو، شعور کی راہیں ہموار کرو. علم و شعور و تقوی کی راہیں جب ہموار کرو گے اور وہ انگیزہ پیدا کر دو گے ان کے اندر کہ اس تقوی اور شعور کے سائے میں تمہیں اپنے خالق سے جا ملنا ہے، بہترین آپ نے خدمت کی ہے. اب سمجھ میں آتی ہے نا روایات کہ عالم کے ایک لمحے کا تفکر عابد کی 70,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 70,000 عابد عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ فقط اسی کو ہو رہا ہے، لیکن عالم کا ایک لمحے کا تفکر ممکن ہے بشریت کو خدا سے متصل کر دے. یہ خدمت خلق ہے. اس خدمت خلق کے سائے میں انسان اپنے کمالات کو طے کرتا ہے. پس ان 4 عناصر کے ہوتے ہوئے انسان ان کمالات کو جلدی کے ساتھ طے کر جاتا ہے. ممکن ہے ایک رات میں اس کلہ کمال پہ پہنچ جائے کہ جس کے لیے لوگ سال ہا سال سے بھی اپنے آپ کو مسافر بنا کے تھکا رہے ہوں لیکن ان کمالات تک نہ پہنچے ہوں. بس خلاصہ کیا ہوا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے سامنے کمالات کے درجات ہیں. ان کمالات تک جانے کے لیے راستہ طے کرنے کی ضرورت ہے. اس راستے کو طے کرنے کے لیے 4 عناصر انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے: حضور قلب، توسل، نماز شب اور خدمت خلق، احسان بخلق. ان 4 عناصر کے ہوتے ہوئے پھر انسان اپنے منزل مقصود کو بھی پا سکتا ہے اور منزل کمال کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے. خوب آیا سوال یہیں سے اگلی بات کا رخ، حضرت آدم علیہ السلام نے ان 4 عناصر کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ حضرت آدم آئے حبوط کرنے کے بعد. خوب جب حبوط ہوا، ایک طرف حضرت آدم ہیں، دوسری طرف ابلیس ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان 4 عناصر کو اپنا کر پہلے سب سے خود کلہ کمال کو طے کیا اور اس کے بعد پھر اپنی نسل کو کہا کہ آؤ
اسی راستے سے چلتے ہوئے اپنے آپ کو محبوب حقیقی کے قریب کرو۔ یہاں سے اب ہماری باس کا رخ انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام پہ منحصر ہو جائے گا، فوکس یہیں پہ ہوگا۔ اب یہاں پہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ حضرت آدم کا ارتباط جناب حوا سے کیسا ہوا، پھر حبوط کے بعد کہاں گئے، حبوط کے بعد پھر ملاقات کیسے ہوئی، حبوط کے بعد مسکن کس چیز کو قرار دیا، مسکن بنانے کے بعد اس راہ کمال کو کس طرح سے طے کیا، کہ اب آہستہ آہستہ ان مقدمات کے بعد ہم اس پہلے عنصر پہ اب انشاءاللہ آ پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے کہ یہ سارے سوالات اسی میں ہی بیان ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔